یہ ہے کہ جب کسی عبارت کے ذیل میں یہ لکھ دیا گیا ہو وَبِهِ يُفْتَى یا علی الفتویٰ، تو اب اس کے مخالف پر فتویٰ نہ دے۔ ہاں یہ ہے کہ الا اذا کان، ان دو قولوں میں سے ایک کی تصحیح کی ہے یا دونوں کی ہی تصحیح کی ہے، یا کسی کی بھی نہیں کی، یعنی شروع میں یہ تھا کہ حکم پر ہمارے اصحاب کا اتفاق ہے یا نہیں ہے، اتفاق ہے تو اس پر قطعی طور پر حکم دیا جائے گا، فتویٰ دیا جائے گا۔ اگر اتفاق نہیں تو پھر وہاں تصحیح احد القولین کی موجود ہے، یا دونوں قولوں کی تصحیح موجود ہے، یا کسی کی تصحیح بھی نہیں، یعنی تین صورتیں ہوں گی، یا تو قولین میں سے ایک قول کی تصحیح ہوگی، یا دونوں کی ہی تصحیح ہوگی، یا کسی کی تصحیح بھی نہیں ہوگی۔ تو یا تو مشائخ نے قولین میں سے ایک کی تصحیح کی ہوگی، یا کل منہما، دونوں کی ہوگی، یا نہیں کی ہوگی۔ ففی الثالث یعتبر الترتیب، تیسرے کے اندر ترتیب کو دیکھا جائے گا۔ جب کسی کی بھی تصحیح نہیں ہے تو اگر امام صاحب کا قول ہے تو پھر امام صاحب کے قول پہ ترجیح دی جائے گی، اگر امام صاحب کا قول تو نہیں لیکن امام ابو یوسف کا قول ہے تو ترتیب میں دوسرے نمبر پہ وہ آتے ہیں، پھر اس پر فتویٰ دیا جائے گا۔ اچھا جی، یا جو ہے وہ قوت دلیل کو دیکھا جائے گا، جس طرح کے پیچھے تطبیق اس کی گزر چکی ہے۔ سب سے پہلی صورت کے تصحیح جو ہے وہ پائی جائے، اور اگر افعل و تفضیل کے ساتھ تصحیح ہو تو پھر مفتی کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس کے ساتھ چاہے فتویٰ دے لے، جو کہ مقابل بھی صحیح ہے۔ وَإِلَّا فَلَا، اور اگر افعل التفضیل کے ساتھ تصحیح نہ ہو تو اب مقابلے میں غیر صحیح ہوگا، اس بنیاد پر اب جو ہے یفتہ بالمصحح فقط، صرف جو ہے وہ ایک صورت کے اندر جو ہے وہ جو مصحح ہے اس پر فتویٰ دیا جائے گا۔ ثانی صورت جو تھی، کل تین صورتیں تھیں، تو تیسری کا اور پہلی کا حکم آ گیا۔ ثانی یہ ہے کہ دونوں طرف کی تصحیح کی گئی ہے، اما یکون احدہما بافعال التفضیل اولا، پھر دیکھیں گے کہ تصحیح تو دونوں کی ہے تو کوئی اصح بھی ہے یا اصح نہیں ہے۔ ففی الاول، اگر اصح ہے تو پھر اصح کے اوپر فتویٰ دیا جائے گا، اور یہی منقول ہے فتاوی خیریہ سے، اور بعض نے کہا کہ صحیح پر فتویٰ دیا جائے گا، اور یہ ذکر ہے منیہ کی شرح کے اندر۔ اور ثانی صورت میں، ثانی صورت یہ ہے کہ افعل و تفضیل سے کوئی بھی ذکر نہیں ہے، تو پھر مفتی کو اختیار دیا جائے گا، اور اس اختیار کا ذکر ہی باہر اور رسالہ میں موجود ہے۔ آگے متن میں ہے کہ قاسم بن قطلبغہ جو ہے انہوں نے اپنی تصحیح کے اندر ذکر کیا ہے، اس کتاب کا نام ہی تصحیح و ترجیح ہے، جو کہ
مختصر قدوری کی شرح ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ لا فرق بین المفتی والقاضی، مفتی اور قاضی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے؟ من حیث ان کل منہما لا یجوز لہ العمل بالتشہی، کہ نہ مفتی کے لیے خواہش پہ عمل کرنا جائز ہے، نہ قاضی کے لیے خواہش پہ عمل کرنا جائز ہے، یعنی دونوں ہی اپنی خواہش پر عمل نہیں کر سکتے، اس میں دونوں برابر ہیں کہ دونوں نے قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے۔ بل علیہ اتباع ما رجحوہ فی کل واقعات، بلکہ لازم ہے دونوں پر کہ جو دلائل کی روشنی میں راجح ہے اس کی وہ اتباع کریں، جس کو دلائل کی روشنی میں وہ راجح قرار دے چکے ہیں اس کی اتباع کریں، نہ کہ اپنی خواہش کی اتباع کریں۔ خواہش کی اتباع نہ کرنے میں اور دلائل کے راجح کی اتباع کرنے میں یہ آپس میں برابر ہیں۔ اگرچہ یہ فرق برقرار ہے کہ مفتی مخبر ہوتا ہے اور قاضی ملزم ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَسْرَ عَدْمِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا مِنْ كُلِّ جِهَةٍ، باقی یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ اور کسی لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، ہو سکتا ہے کئی فرق ان میں ہوں، لیکن یہ جو فرق نہیں ہے وہ اس لحاظ سے کہ شہوت کی پیروی کوئی بھی نہیں کر سکتا، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ باقی جو فرق ہے وہ یہ ہے، بڑا فرق، ایک مخبر ہے دوسرا ملزم ہے، اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے فرق جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ قاضی یا مفتی کو پتہ ہے کہ دو قولوں میں سے ایک قول ضعیف ہے، تو کیا ضعیف پر فتویٰ دینا جائز ہے، یا ضعیف پہ خود عمل کر لینا جائز ہے، یا یہ کہنا کہ آخر یہ ضعیف قول بھی تو علماء کا ہی ہے یا ائمہ نے ہی کیا ہے، اس کا یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ لا یجوز العمل بالضعیف حتی لنفس عندنا، کہ ضعیف پر عمل کرنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ اپنے حق میں بھی ضعیف پر عمل نہیں کر سکتا۔ قول وان الحکم والفتیہ وقضى العمل به لنفسه، قال العلامہ شرم العلی فی رسالۃ العقد الفرید فی جواز التقلید، اس میں کیا کہا ہے؟ مقتضی مذہب الشافعی کما قال السبکی من العمل بالقول المرجوح فی القضاء والافتاء دون العمل لنفسه، کہ شافعی مذہب کا یہ خلاصہ ہے کہ قضاء میں فیصلہ کرتے ہوئے مرجوح پہ عمل کرنا جائز نہیں، اور افتاء میں بھی مرجوح پہ فتویٰ دینا جائز نہیں، نہ فیصلہ کرنا جائز ہے قاضی کے لیے، نہ فتویٰ دینا جائز ہے مفتی کے لیے۔ کس پر؟ مرجوح پر، دون العمل لنفسہ ہی۔ لیکن فقہ شافعی یہ ہے کہ اگر اپنے لحاظ سے کوئی بندہ عمل کرنا چاہتا ہے مفتی، تو ضعیف پہ کر سکتا ہے، مگر فتویٰ نہیں دے سکتا یا فیصلہ نہیں کر سکتا، اپنا معاملہ علیحدہ ہے۔ اور حنفی فقہ اس میں یہاں بھی سخت ہے اس کے مقابلے میں، کہ فقہ حنفی کے مطابق ضعیف پر نہ فیصلہ کر سکتا ہے ضعیف قول کا، نہ ضعیف قول پر فتویٰ دے سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنے لیے بھی ضعیف کو نہیں اپنا سکتا، جبکہ فقہ شافعی میں اپنا سکتا ہے۔
ومذہب الحنفیہ المنع عن المرجوح حتی لنفسہ، مرجوح سے منع کرنا، حتی لنفسہ، یہاں تک کہ اپنے لیے بھی، یعنی دوسرا تو ویسے ہی ناجائز ہے کہ مرجوح پہ فیصلہ بھی ناجائز ہے، مرجوح پہ فتویٰ بھی، یہاں تک کہ اپنے لیے مرجوح پہ عمل کرنا بھی ناجائز ہے۔ کیوں؟ حنفی فقہ میں لکون المرجوح سارا منسوخا، کہ جو مرجوح ہے وہ یوں سمجھو جیسے منسوخ ہے، تو منسوخ پہ اپنے طور پر بھی عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا جی، باقی بیری نے اس کے ساتھ عامی کی قید لگائی ہے، اے الذی لا رأی لہ یعرف بہ معنی النصوص، کہ ایسا بندہ کہ جو مفتی یا مجتہد نہیں ہے بلکہ عامی ہے، کہ اس کی کوئی ایسی رائے نہیں کہ جس کی وجہ سے وہ نصوص کا معنی جان سکے، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ حل یجوز للانسان العمل بالضعیف من الروایات فی حق نفسہ، کہ کیا یہ جائز ہے کہ انسان ضعیف پہ اپنے لیے تو عمل کر لے، چلو فتویٰ نہیں دے سکتا یا فیصلہ نہیں کر سکتا، حال یجوز نام اذا کان لہ رأی، اگر وہ ذی رائے ہے تو پھر کر سکتا ہے۔ اب یہ فقہ حنفی میں پہلے تو مطلقاً گزرا کہ ضعیف پر نہ فتویٰ دے سکتا ہے، نہ فیصلہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے لیے ضعیف پہ عمل کر سکتا ہے۔ تو یہاں آگے پھر فرق کیا گیا کہ اپنے اس کا کی دو حیثیتیں، ایک یہ ہے کہ وہ عامی ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ صاحب نظر ہے۔ اگر صاحب نظر ہے تو اس کو مستثنا کیا کہ ضعیف پر عمل کر سکتا ہے، پھر یعنی فقہ حنفی کا یہ حصہ شافعی کے ساتھ مل گیا۔ لیکن اگر وہ عامی ہے تو پھر اس کے لیے فلم آراہو، یہ کہتے ہیں کہ میں جائز نہیں سمجھتا کہ وہ ضعیف پہ عمل کرے۔ لیکن مقتضا تقیید ہی بذر رأی انہ لا یجوز للعامی ذالک، تو اس عبارت میں جو قید لگائی گئی اسے یہ پتہ چلا کہ عامی جو ہے وہ تو ضعیف پہ عمل نہیں کر سکتا، لیکن ذی رائے جو ہے وہ ضعیف پہ عمل کر سکتا ہے۔ ایسی خزانۃ الروایات میں موجود ہے، العالم الذی یعرف معنی النصوص والاخبار وهو من اہل الدرایات یجوز له ان یعمل علیہا وان کان مخالفا لمذہبہ، کہ وہ عالم جو کہ نصوص کے معنی کو جانتا ہے اور اخبار کے معنی کو جانتا ہے تو وہ اہل درایت میں سے ہے، اس کے لیے اپنے مذہب کے مخالف، یعنی جس مذہب کا وہ مقلد ہے اس کے مخالف روایت پر عمل کرنا جائز ہے۔ اب یہ جو خزانۃ الروایات کے اندر تھا اس کا یہ رد کرتے ہیں، قلت لیکن ھذا فی غیر موضع ضرورت، کہ یہ اس وقت ہے جب موضع ضرورت نہ ہو۔ فقط ذکر فی حید البحر، البحر کی کتاب الحیض میں ہے، فی بحث الوان الدماء، خونوں کے جو حیض کے رنگ ہیں ان کے بحث میں انہوں نے کیا کیا، ذکر اقوالا ضعیفتن، یہ ذکر کا مفعول بھی ہے، ضعیف اقوال کو ذکر کیا۔ ثم قال وفی المعراج عن فخر الائمۃ لو افتى مفتن بشیء من هذه الاقوال فی مواد الضرورات طلبا للتیسیر کان حسنا، کہ اگر مفتی نے ان اقوال میں سے کسی پر فتویٰ دیا
طلب تحصیل کے لیے تو پھر جو ہے وہ فتویٰ دینا جائز بھی ہے اور حسن بھی ہے۔ ایسے ہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے منی کے بارے میں کہ ویسے تو یہ ہے نا کہ منی جس وقت اپنے مقام سے شہوت سے چل پڑے، اگرچہ نکلتے وقت شہوت نہ رہے تو غسل لازم ہو جاتا ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ فی المنی اذا خرج بعد فطور الشہوات، کہ اگر وہ نکلے شہوت کے ٹوٹ جانے کے بعد، یعنی جب اپنے محل سے وہ جدا ہوئی تھی اس وقت شہوت تھی، آگے کسی وجہ سے اسے روکا گیا ہے باہر نکلنے سے، تو باہر نکلنے سے پہلے شہوت ٹوٹ چکی تھی اور پھر جا کے وہ نکلی تو بغیر شہوت کے باہر نکلی، تو یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول لا یجب بہ الغسل، کہ اس پر غسل اس وجہ سے لازم نہیں آئے گا۔ تو یہ ضعیف قول ہے امام ابو یوسف کا، کیونکہ اسے روکا گیا نکلنے سے، ورنہ اگر روکا نہ جاتا تو دفق اور شہوت دونوں شرطیں پائی جاتی، تو روکے جانے کی وجہ سے اب وہ اپنے مقام سے تو منی شہوت سے جدا ہوئی ہے، آگے اس کو نکلنے سے چونکہ اس وقت روکا گیا تو بعض میں جو ہے وہ فطور واقع ہوا، تو صحیح قول کے مطابق غسل لازم ہونا چاہیے۔ لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ جب نکلنے سے پہلے فطور آ چکا تھا، شہوت ٹوٹ چکی تھی، تو اب غسل نہیں لازم ہوگا۔ تو امام شامی کہتے ہیں کہ وَقَضَا قول ابی یوسف ضعیف، کہ امام ابو یوسف کا یہ قول ضعیف ہے۔ صحیح کیا ہے کہ وہ اگرچہ فطور شہوت کے بعد منی نکلے پھر بھی غسل لازم ہے، تو یہ قول ضعیف ہے۔ وَأَجَازُ الْعَمَلَ بِهِ لِلْمُسَافِرِ، لیکن مسافر کے لیے اس پر عمل جائز قرار دیا گیا۔ یہ جو انہوں نے اوپر ضرورت کی بات کی ہے کہ محل ضرورت میں ضعیف پر بھی فتویٰ دے دیا جائے گا، تو اب عام ایک بندہ جو گھر ہے اس میں اور مسافر کی حالات میں فرق ہے، نماز کی آگے فجر کی ادائیگی کے لحاظ سے یا ویسے، اب الضیف الذی خاف الریبۃ، یا مہمان کے لحاظ سے کہ جسے خطرہ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں شک کریں گے، کما سیاتی فی محلہ ہی وذالک من مواد ضرورات۔ اب یہاں ان دونوں پر یعنی غسل سے بچاؤ کے لیے ایک مسافر ہے اور دوسرا یہ ہے کہ غسل اگر وہ کرتا ہے تو وہ مشکوک قرار پاتا ہے، تو ان دونوں صورتوں کے اندر یہ ضعیف روایت محل ضرورت کی بنیاد پر اس پر فتویٰ دیا گیا ہے، تو مطلقاً ضعیف پہ فتویٰ جائز نہیں قرار دیا گیا، بلکہ ساتھ محل ضرورت کی بھی قید لگائی گئی ہے۔ آگے ہے وَأَنَّ الْحُكْمَ وَالْفُتْيَ بِالْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ جَهْلٌ، مرجوح پر فتویٰ دینا یہ جہالت ہے، کا قول محمد ما وجود قول ابی یوسف اذا لم یصح او یقوی وجہہ، جس طرح کہ کسی مسئلے میں امام ابو یوسف کا قول موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے فتویٰ امام محمد کے قول پہ دیا جا رہا ہے، اور ساتھ صورت حال یہ ہے کہ امام محمد کا جو قول ہے اس کی تصحیح بھی نہیں کی گئی یا اس کی تقویت کا باعث بھی موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں امام ابو یوسف کو چھوڑ کر
امام محمد کے قول پہ فتویٰ دینا یہ جہالت ہوگی۔ وَأَوْلَى مِنْ هَذَا بِالْبُطْلَانِ، اور اس سے بھی بڑھ کر باطل ہے الافطاء بخلاف ظاہر الروایات اذا لم یصح، کہ ایک طرف ظاہر الروایت ہے، دوسری طرف غیر ظاہر الروایت ہے، اور غیر ظاہر الروایت کی تصحیح بھی کسی نے نہیں کی، تو ظاہر الروایت کو چھوڑ کر غیر ظاہر الروایت پہ فتویٰ دینا یہ باطل ہے۔ والافتاء بالقول المرجوع عنہ، ایسے ہی ایک طرف وہ قول ہے جس سے رجوع کر لیا گیا ہے، اور دوسری طرف وہ ہے کہ جس سے رجوع نہیں کیا گیا، تو مرجوع عنہ قول پر فتویٰ دینا یہ بھی جہالت ہے اور اجماع کو پھاڑنا ہے۔ اس کے بعد ہے تلفیق کا حکم، تطبیق، تلفیق۔ وَأَنَّ الْحُكْمَ الْمُلَفَّقَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، جو حکم ملفق ہے وہ بالاجماع باطل ہے۔ حکم ملفق، حکم سے مراد حکم وضعی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کا وضو ہے اور اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہے، یا ایک بندے کا وضو ہے لیکن اس کا اجنبی عورت کو ہاتھ لگ گیا ہے، گزرتے ہوئے گلی سے رش تھا، اب اس نے نماز پڑھی ہے، اسی حالت میں وضو تھا، خون نکلا ہے، اس نے نیا نہیں کیا، وضو تھا، اس کا ہاتھ اجنبی عورت کو لگ گیا ہے، اس نے وضو نہیں کیا نیا اور نماز پڑھ لی ہے۔ اچھا جی، اور یہ بندہ حنفی ہے، تو اب اگر کوئی مفتی صاحب کہے کہ چلو فقہ شافی میں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی خون نکلنے سے یا ہاتھ اجنبی عورت کو لگ جائے، تو اتنا حصہ ہم فقہ شافی کا لے لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس بندے کی نماز ہو گئی ہے۔ تو اس طرح یعنی فقہ حنفی میں فقہ شافی کو لانا یا فقہ شافی میں فقہ حنفی کو لے جانا یہ تلفیق ہے اور یہ باطل ہے۔ جب حنفی ہے تو سارے احکام فقہ حنفی کے لے گا، شافی ہے تو سارے احکام فقہ شافی کے لے گا۔ کیونکہ اب یہ جو ہے صحت حاضی الصلاۃ، اس بندے کی نماز، اس کی صحت کا فتویٰ دو مذہب جوڑ کے دیا جا رہا ہے، باقی چیزیں تو فقہ حنفی کی معتبر ہیں اور ایک چیز جو ہے وہ فقہ شافی سے لی جا رہی ہے۔ اچھا جی،
تو تلفیق باطل ہے، فصیحتہ منتفیۃ، تو پھر تلفیق کی بنیاد پر جو حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی باطل ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ تقلید اور تقلید سے رجوع کرنا۔ اس سلسلہ میں امام ابن حمام نے اپنی کتاب تحریر میں یہ لکھا ہے، اور ایسے ہی آمدی کے اصول میں ہے، ابن حاجب کے اصول میں ہے، اور جمع جوامی میں ہے۔ اچھا جی، تو یہ جو ان کتابوں کے اندر تقلید اور تقلید سے رجوع کا حکم بیان کیا گیا ہے، یہ تلفیق پر محمول ہے، اور تلفیق کا فیصلہ ہم کر چکے ہیں کہ تلفیق پر عمل باطل ہے، تو اس بنیاد پر یہ عمل بھی باطل ہوگا، جس کا اگلے سبق میں ہم تحریر کے لحاظ سے پھر ذکر کریں گے۔ چلو جی، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول مصطفی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اللهم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک۔ یا اللہ طاہر ایوب صاحب کی والدہ محترمہ کو شفا کامل عاجل عطا فرما، جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، میرے والد محترم کو شفا کامل عاجل عطا فرما، یا اللہ متفیان بخشش رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین من سید المرسلین وصلی اللہ